حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ جب یزید کو مل کر واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگوں کی ایک تعداد نے ان سے یزید کے بارے میں پوچھا کہ یزید کیسا ہے۔ محترم ساتھیو، یزید فسق و فجور میں مبتلا اور طرح طرح کی برائیوں میں اخلاقی گراوٹوں کا شکار بدبخت بادشاہ تھا۔ اس وقت ذرائع آمد و رفت اور خط و کتابت بہت سست ہوا کرتی تھی اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ یزید کے بارے میں جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں وہ سراسر غلط ہیں اور یزید کی کردار کشی کی جا رہی ہے، لیکن ایک کثیر تعداد جانتی تھی کہ یزید واقعی ناخلف اور خلاف شریعت اقدامات میں ملوث ہے۔ یہی ملی جلی صورتحال کی وجہ سے ہی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں بہت سے لوگوں نے یزید کی بیعت بھی کر لی تھی اور ایک کثیر تعداد یزید کے خلاف بھی تھی۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں یزید کی بیعت کر لینے والے مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ ان میں سے بہت سے مسلمان تو ایسے تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کو ویسے ہی کیا تھا جیسے پہلے خلفائے راشدین کی خلافت کی بیعت کر چکے تھے، اور بہت سے مسلمان ایسے بھی تھے جو خود کو فتنے اور فساد سے بچانے کے لیے نہ تو یزید کی بیعت کر رہے تھے لیکن کھلے عام میں یزید کو جھٹلا بھی نہیں رہے تھے۔ اسی صورتحال کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو اکثر صحابہ کرام دہرایا کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مسلمان فتنوں اور آزمائشوں میں گر جائیں گے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اور ان کی شہادت سے لے کر اب تک جو بھی مسلمانوں پر آفات اور آزمائشیں ٹوٹ رہی تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق ہی تھے۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے مسلمانوں میں یزید کے سیاہ کرتوت اب زبان زد عام تو تھے، لیکن ان میں سے بہت سے مسلمان یزید کو صرف شک کا فائدہ دے رہے تھے اور اس کی حمایت کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے یزید کو خود اپنی آنکھوں سے فسق و فجور میں مبتلا نہیں دیکھا تھا، شراب نوشی اور بدکاری کرتے ہوئے یزید کو نہیں دیکھا تھا، لیکن ان تک جو باتیں پہنچ رہی تھیں ان میں بہت سی متضاد باتیں بھی ان تک پہنچ رہی تھیں، کیونکہ یزید سے انعام و اکرام اور اقتدار کی توقع رکھنے والے یزید کی اچھائیاں بیان کر رہے تھے اور اس کی برائیوں پر اور اس کے سیاہ کرتوتوں پر پردہ ڈالتے تھے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے یزید کی کارستانیاں اور سیاہ کارنامے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھے تھے جو کہ اس کو مل چکے تھے، وہ برملا یزید کی حمایت سے اور اس کی خلافت کی بیعت کرنے سے انکار کرتے تھے، بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ایسا کرنے سے روکتے تھے۔ یہاں تک تو یزید کو شک کی بنا پر فائدہ مل رہا تھا، لیکن اصل سوال وہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ جب واقعہ کربلا رونما ہو چکا اور واقعہ کربلا میں یزید کے ملوث ہونے کے دلائل اور ثبوت بھی مل چکے، خان وعدہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے ظلم و زیادتیوں میں یزید کے ملوث ہونے کے شواہد بھی مل چکے، اور پھر اس کے بعد جب بہت سے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا تو یزید نے اس کے جواب میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی، مدینہ منورہ کی بے حرمتی کی گئی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس کو پامال کیا گیا، مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ پر سنگ باری کی گئی اور کعبۃ اللہ کی دیواروں کو جلایا گیا، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں بہت سی صحابیہ خواتین کو زنا بالجبر کا نشانہ بنایا گیا، جس میں عام روایات کے مطابق زنا بالجبر کے نتیجے میں 90,000 صحابیہ خواتین بغیر نکاح کے زنا بالجبر کے نتیجے میں حاملہ ہو گئی تھیں۔ ایسے موقع پر بھی جو لوگ یزید کی بیعت کو توڑ نہیں رہے تھے، بلکہ نہ صرف توڑ نہیں رہے تھے بلکہ دوسروں کو بھی یزید کی بیعت کو توڑنے سے منع کر رہے تھے، اور یہاں تک کہ تلوار کے زور پر یزید کی بیعت توڑنے والے مسلمانوں کو زبردستی منع کر رہے تھے، آخر وہ کون لوگ تھے اور انہوں نے ایسا کام کیوں کیا؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو جب یزید نے اپنی بیعت کرنے کا مطالبہ کیا تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ اب یزید ان کے تعاقب میں ان سے بیعت لینے کے لیے زور زبردستی ضرور کرے گا اور بات جنگ و جدل تک بھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اسی امکان کے پیش نظر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا امام الانبیاء نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس شہر مدینہ کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کی خاطر مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا تھا اور مکہ مکرمہ کی طرف سفر اختیار کیا تھا۔
کچھ مورخین بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ایسا کرنے کا مشورہ ان کے بھائی محمد ابن حنفیہ نے دیا تھا۔ محمد بن حنفیہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے، لیکن ان دونوں کی ماں ایک نہ تھی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی اور چہیتی لخت جگر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے صاحبزادے تھے، لیکن محمد ابن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور زوجہ سے متولد ہوئے تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے والد گرامی امام علی علیہ السلام نے محمد بن حنفیہ کو وصیت فرمائی تھی کہ اپنے بھائی امام حسن اور حسین علیہ السلام کو کبھی نہ چھوڑنا، اور اپنے دوسرے بیٹوں کی طرح امام حسن اور حسین کریمین کو بھی وصیت فرمائی تھی کہ محمد ابن حنفیہ کے ساتھ اپنے بھائیوں جیسا سلوک روا رکھنا۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام پر جب یہ آزمائش کا وقت آیا تو یہ اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان کو اپنے مفید مشوروں سے نوازنے لگے، اور ان کا مشورہ یہ تھا کہ آپ کسی بھی ایک جگہ پر مستقل طور پر ٹھہر کر قیام مت کیجیے گا۔ ایسا کرنے سے یزید کو آپ کے پاس پہنچنے کا راستہ فراہم ہو جائے گا اور وہ آپ تک بآسانی رسائی حاصل کر کے آپ سے زور زبردستی کے ساتھ بیعت لے لے گا، یا پھر آپ کے ساتھ جنگ و جدل کر کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے گا۔ اگر آپ حالت سفر میں رہیں گے تو پھر یزید بھی شش و پنج میں مبتلا رہے گا کہ وہ آپ تک رسائی کیسے حاصل کرے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے برادر محمد ابن حنفیہ کے مشورے پر عمل کیا اور مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور مکہ مکرمہ میں جا کر کوفیوں نے جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے خطوط کے ذریعے رابطہ کیا اور ان کو جلد از جلد کوفہ آ کر یزید سے ان کو چھٹکارا دلوانے کا مطالبہ کیا، تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفے بھیجا تاکہ مسلم بن عقیل کوفہ جا کر وہاں کے حالات کی تصدیق کریں۔ جب امام مسلم کوفہ پہنچے تو کوفیوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کی بیعت کی۔ ہزاروں کی تعداد میں امام مسلم بن عقیل کی بیعت ہونے لگی اور بہت سے لوگ امام مسلم بن عقیل کے حامیوں میں شمار ہو گئے، لیکن جب عمر بن سعد ملعون نے یزید کو کوفہ کے حالات سے باخبر کیا اور اس کو مشورہ دیا کہ اگر اپنی خلافت کو اور حکومت کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر کوفہ کے گورنر کو بدل دو۔ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد بدبخت کو کوفہ بھیجا۔ اس نے آتے ہی امام مسلم بن عقیل اور ان کے حامیوں کو جیل خانوں میں ڈال دیا، ان کو قتل کروانا شروع کر دیا، اور ایسے ہی امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کو ان کے ساتھ ان کے جو دو کمسن بیٹے تھے ان کو بھی شہید کروا دیا، اور ان کی لاشوں کو کوفہ کے بازاروں میں لٹکا دیا، جس کو دیکھ کر کوفی ڈر گئے اور انہوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بیعت کو توڑ دیا۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنے والے کوفیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو کہ ابن زیاد ملعون کے ڈر سے اپنے گھر میں چھپ کر نہ بیٹھ گیا ہو، اور ادھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بھی کوفہ کی جانب ارادہ سفر باندھ چکے تھے، اور ابھی وہ راستے میں ہی کربلا کے میدان میں ہی موجود تھے کہ آپ کو وہاں پر روک لیا گیا، آپ کے خاندان پر پانی بند کر دیا گیا، اور آپ کو نہ تو مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ جانے کی اجازت دی گئی اور نہ ہی آپ کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا، بلکہ کربلا کے میدان میں ہی آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اور نہ صرف امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بلکہ آپ کے 72 صحابہ کو بھی، جن میں آپ کے بیٹے، بھتیجے، بھانجے اور چھوٹے دیگر بچے بھی شامل تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ واقعہ کربلا ہونے کے بعد مدینہ منورہ کے لوگوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے بھی یزید کی بیعت کو فسخ کرنا شروع کر دیا۔ جب یزید کو یہ پتہ چلا تو اس نے آگ بگولا ہوتے ہوئے اپنی فوجوں کو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے ان پر چڑھائی کرنے کا حکم دے دیا، اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے تقدس کو پامال کیا گیا، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے جو افراد باقی بچ گئے تھے، جن میں پاک بیبیاں اور بچے بھی شامل تھے، ان کو قیدیوں کی صورت میں پھرایا گیا، ان کی عزت و آبرو اور تقدس کو پامال کیا گیا۔ اور جب مسلمانوں نے یزید کی بیعت کو توڑا تو ایسے موقع پر عمر فاروق خلیفہ دوم کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر، وہ بھی یزید کی بیعت کر چکے تھے، اور یزید کی بیعت کرتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت یزید کے ہاتھ پر کی ہے، جیسے پہلے خلفۂ راشدین کی بیعت کی تھی، اور یزید کی بیعت جو توڑے گا اس کے اور میرے درمیان فیصلہ میری تلوار ہی کرے گی، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو بھی اپنے خلیفہ وقت اور امیر اسلام سے بغاوت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا الگ سے جھنڈا ہوگا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب سے دوچار کرے گا۔
مختلف لوگوں نے اور مسلمانوں نے عبداللہ ابن عمر کو سمجھایا کہ یزید ایک فتنہ ہے، ایک فساد ہے، وہ فسق و فجور میں مبتلا ایک ناخلف بادشاہ ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یزید کے بارے میں جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی ثبوت یا دلیل نہیں ہے، لہٰذا یزید کی بیعت کو نہ توڑا جائے اور یزید ہی ان حالات کو بہتر کر سکتا ہے۔ لیکن یزید نے حالات کو بہتر کرنے کی بجائے مزید خراب سے خراب تر کر دیا اور مسلمان اس کے خلاف ہونے لگے، اور پھر واقعہ کربلا کے چند سال بعد ہے یزید بھی خود عبرت ناک اور شرمناک موت سے دوچار ہوا جب اس کی ایک معشوقہ جو کہ ایک عیسائی لڑکی تھی جس کے ساتھ یزید رنگ رلیاں مناتے ہوئے اسی کے ہاتھوں شرمناک موت سے مر گیا۔ یزید کی شرمناک موت کے بعد اس کے بیٹے نے خلافت کو سنبھالا، لیکن وہ اپنے باپ سے بالکل برعکس طبیعت کا اور فطرت کا حامل تھا۔ اس کا نام معاویہ ابن یزید تھا اور اس کی عمر بہت کم تھی، کچھ کہتے ہیں کہ وہ 20 سال کا نوجوان تھا اور کچھ 17 کا کہتے ہیں، اور اس نے اپنے باپ اور دادا پر سخت تنقید کی اور کہا کہ میرے باپ نے اور میرے دادا نے خاندان اہل بیت پر مظالم کیے، ان کو ناحق شہید کیا اور صرف اقتدار اور حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں اس سے بری الذمہ ہوں اور میں ایسے تخت پر اور ایسی خلافت پر کبھی بیٹھ نہیں سکتا جس کی بنیادوں میں اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کا خون شامل ہو۔ یہ کہہ کر یزید کے بیٹے نے خلافت کو چھوڑ دیا۔ کچھ مورخین کے مطابق یزید کے بیٹے نے خلافت کو چھوڑنے سے پہلے امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے امام سجاد المعروف، امام زین العابدین علیہ السلام جو کہ کربلا کی جنگ میں شہید نہ ہوئے تھے اور وہ بیمار ہونے کی وجہ سے شریک جنگ نہ ہو سکے تھے، ان کو کئی بار خطوط لکھے، اپنے قاصد بھی بھجوائے اور ان سے کہا کہ خلافت کے حقدار اصل آپ ہی ہیں، آپ آئیے اور خلافت کو سنبھالیے، میں سب سے پہلے آپ کی خلافت کی بیعت کرتا ہوں۔ لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور آپ نے گوشہ نشینی اختیار کیے رکھی۔ عبداللہ ابن عمر جنہوں نے یزید کی بیعت بھی کی تھی اور بنو امیہ کا ہمیشہ ساتھ دیا تھا، انہوں نے ہی حجاج بن یوسف کے ذریعے عبداللہ ابن عمر کو دھوکے کے ساتھ قتل کروا دیا۔ محترم ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور مطلع کیجئے تاکہ ہم آپ کی قیمتی رائے کی روشنی میں اپنے چینل کو اور اپنے کنٹینٹ کو مزید اچھا اور بہتر بنا سکیں۔